نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں موت کو یاد کرنے کے فائدوں کے حوالے سے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، تاجیل التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کیے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2 ہے قناعت القلب، یعنی موت کو یاد رکھنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3 ہے نشاط العبادت، یعنی موت کا استحضار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی اور یکسوئی کی کوشش کرتا ہے۔ اس دل جمعی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اس کو عبادت کا موقع ملے نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھے حاضرین موت کو یاد رکھنے کے فائدے۔ تو اسی طرح موت کو بھول جانے کے نقصانات بھی ہیں۔ جو شخص موت کو یاد نہیں رکھتا اور آخرت سے غافل رہتا ہے وہ 3 طرح کی محرومیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تسویف التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا، اور بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ نمبر 2، ترک الرضا بالکفاف، جب موت کی یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوس بڑھ جاتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق روزی پر راضی نہیں رہتا، بلکہ حل میں مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ موت سے غفلت کی بنا پر منصوبوں پر منصوبے بنائے چلا جاتا ہے، جس کا یہ انجام نکلتا ہے کہ آرزوئیں رہ جاتی ہیں اور موت آ کر زندگی کا تسلسل ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 3 ہے التکاسل فی العبادت، جب آدمی موت سے غافل رہتا ہے تو عبادت کرنے میں قدرتی طور پر سستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کافور ہو جاتا ہے۔ اولاً تو عبادت کرتا ہی نہیں، اور اگر کرتا بھی ہے تو وہ طبیعت من نہایت گراں گزرتی ہے۔ یہ گرانی صرف اسی بنا پر ہے کہ آدمی کو یہ استحضار نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں رضائے خداوندی کے مطابق جواب نہ ہوا تو ایسی رسوائی ہوگی جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری رسوائیاں اور بے عزتیاں ہی چاہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت موت کو یاد کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔